بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو انگلش اسپیکنگ کورس کی ہے، جس میں ہمارا آج جو ہے 11واں دن ہے۔ تو ہم نے 10ویں دن میں جو ہے پہلے دن سے یعنی فرسٹ ڈے سے لے کے جو 8ویں دن تک ہم نے 9ویں دن تک پریکٹس کی تھی، اس کی ایکسرسائز وغیرہ دی گئی تھی، آپ کو ڈرل وغیرہ دیے گئے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے وہ ڈرل اچھی طرح سے کر لی ہوگی۔ اب آج کا ہے جو ہمارا سیکنڈ ایکسپیڈیشن یعنی دوسری منزل شروع ہو رہا ہے۔ تو پچھلے 10 دنوں میں آپ ایک منزل پر پہنچے تھے، اب آپ کو اس سے آگے بڑھنا ہے، یعنی ایک منزل ہم نے پوری کر لی۔ اب تک ہم آپ کو انگریزی بول چال کی ابتدائی معلومات دے رہے تھے۔ اب 11ویں دن ہم آپ کو ان سبھی باتوں سے واقف کرانا چاہتے ہیں جنہیں جانے بغیر آپ انگریزی زبان کے استعمال کو سمجھ نہیں سکتے، یعنی جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں انگلش کی۔ پہلے تو ہم نے بول چال کے لیے چھوٹے چھوٹے لفظ، چھوٹے چھوٹے جملے سیکھے تھے نا۔ آنے والے 5 دنوں میں آپ کو رومن رسم الخط کے حروف تہجی، الفاظ کی بناوٹ، املا، رومن رسم الخط میں اردو لکھنا، انگریزی کے واولز اور کانسوننٹس کے مخصوص تلفظ اور خاموش حروف یعنی سائلنٹ لیٹرز وغیرہ مضامین کے ضروری معلومات فراہم کی جائے گی۔ اس کے بعد 16ویں سے 19ویں دن میں آپ سوالیہ جملے اور منفی جملوں کے متعلق جانکاری حاصل کریں گے۔ آئیے شروع کریں دوسری مہم، یعنی دوسری منزل ہماری شروع ہو رہی ہے۔ دیکھیے، رومن رسم الخط کے حروف تہجی۔ انگریزی کا رسم الخط رومن ہے اور اردو کا رسم الخط فارسی۔ انگریزی میں اے سے زیڈ تک کل 26 حروف ہوتے ہیں، جبکہ اردو میں الف سے لے کر یہ تک 35 حروف ہوتے ہیں۔ انگریزی حروف تہجی میں حروف 2 طرح کے ہوتے ہیں، بڑے یعنی کیپٹل لیٹرز جیسے اے، یہ ہے نا بڑی اے بی سی ڈی بولتے ہیں جسے، اور چھوٹے یعنی اسمال لیٹرز جیسے یہ دیکھیے، یہ چھوٹی اے بی سی ڈی والا ہے، اسمال لیٹرز وغیرہ۔ پھر یہ سبھی حروف طباعت و کتابت کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس طرح سے حروف 4 قسم کے ہوتے ہیں: طباعت کے لیے کیپٹل حروف، طباعت کے لیے چھوٹے یعنی اسمال حروف، تیسرا ہے لکھنے کے کیپٹل حروف، چوتھا لکھنے کے چھوٹے یعنی اسمال حروف۔ یعنی 4 طرح کے، یعنی چھپائی کے حروف ہوتے ہیں بڑے اور چھپائی کے چھوٹے، لکھنے کے بڑے، لکھنے کے چھوٹے، ٹھیک ہے نا۔ اب حروف تہجی یعنی الفابیٹ دیکھیے رومن ترتیب سے، یعنی ترتیب سے سیریل وائز ہے۔ اب کیپٹل لیٹرز دیکھیے، یہ اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ۔ تو یہاں پر دیکھیے اے بی سی ڈی پورا لکھا ہوا ہے زیڈ تک، اور اس کی اردو بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو انگلش ہم لیفٹ ہینڈ سے شروع کرتے ہیں، دیکھیے تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ اے بی سی ڈی، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بالکل زیرو سے شروع کرنا ہے ان کو ان باتوں پر بھی دھیان دینا ہوگا۔ اب دیکھیے طباعت کے چھوٹے حروف ہیں، اسمال لیٹر سے، یہ دیکھیے اسی طرح یہ بھی اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی ہم یہاں سے شروع کریں گے، زیڈ تک ختم ہوگا، پورے 26 لیٹرز ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے درمیان کے 2 لائنوں میں لکھے جانے والے حروف جو بیچ میں لکھے جاتے ہیں، زیڈ ایکس، یہاں سے شروع کرتے ہیں ہم۔ دیکھیے اے سی ای آئی ایم این او آر ایس یو وی ڈبلیو ایکس زیڈ، یہ 14 حروف ہیں۔ اوپر کی لائنوں میں لکھے جانے والے حروف ہیں 6، بی ڈی ایچ کے آئی ٹی۔ 4 لائنوں میں لکھے جانے والے حروف ہیں ایف، یہ پوری اوپر کی جو ہے 4 لائن والی جو کاپی ہوتی ہے اس میں استعمال کریں گے تو پورے 4 لائن استعمال ہوتے ہیں اس کے۔ نیچے کی 3 لائنوں میں لکھے جانے والے حروف ہیں جی جے پی کیو وائی، یہ 5 حروف ہیں۔ تو یہ لکھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ بہت سے لوگ انگریزی میں اپنے بدخط ہونے پر برا محسوس کرتے ہیں۔ بدخط یعنی لکھائی جو بری ہوتی ہے نا، تو برا لگتا ہے نا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تحریر اتنی خراب ہے کہ اس کو بہتر کیا ہی نہیں جا سکتا، یعنی اس کو اچھا نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ اپنی تحریر سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں خاطر خواہ کامیابی ملتی ہے۔ اس جیسی ہزاروں مثالیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، لیکن خوبصورت تحریر کا
راز کیا ہے؟ کیا آپ اس راز سے واقف ہیں؟ انگریزی کا رسم الخط رومن ہے۔ رومن بڑی اسٹائلش زبان ہے۔ اس تحریر کے کچھ اصول ہیں۔ اس کے حروف کی موٹائی کم اور زیادہ ہوتی ہے۔ آپ یہ مشق اچھی طرح سے کر لیں کہ کون کون سے حروف 2 یا 3 یا 4 لائنوں میں لکھا جاتا ہے۔ پہلے آپ اچھی طرح 4 لائنوں والی کاپی پر مشق کیجیے، یعنی 4 لائنوں والی کاپی لیں گے آپ، جو چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں یوز کی جاتی ہے نا، آپ دکاندار سے بولیں گے تو وہ آپ کو دے دے گا، ٹھیک ہے نا، 4 لائنوں والی کاپی۔ جب آپ کا ہاتھ 4 لائنوں والی کاپی پر اچھی طرح عادی ہو جائے گا، تب آپ اگر 1 لائن والی کاپی پر لکھیں گے تو بھی آپ کا ہاتھ اسی انداز میں ٹھیک چلے گا۔ مشق کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تحریر پہلے سے کافی عمدہ ہو گئی ہے۔ 11ویں دن کی یہ مشق شروع کریں اور 4 لائنوں والی کاپی میں 1 صفحہ روز لکھیے، خواہ آپ ہائی اسکول پاس ہوں یا گریجویٹ ہوں۔ اچھی بات سیکھنے کے لیے ہر عمر درست ہے، یعنی ہمیں علم جو سیکھنے کا عمل جو ہے ہمیں ہر عمر میں کرنا چاہیے۔ ہم اگر اسکول پاس ہیں یا اگر ہم گریجویٹ بھی ہیں لیکن ہماری لکھائی اچھی نہیں ہے تو ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم ہر عمر میں کرنا چاہیے۔ صرف مضبوط ارادے کی ضرورت ہے نا، ہمارا ارادہ مضبوط ہوگا تو ہم کوئی بھی کام آسانی سے کر سکیں گے۔ تحریر کو سنوارنے کی مہم شروع کیجیے۔ ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، یعنی ہماری نیک خواہشات جو آپ کے ساتھ ہیں، آل دا بیسٹ۔ آپ لوگ لکھنے کی تیاری کیجیے، اچھا لکھیے، پریکٹس کیجیے، روزانہ 1 پیج لکھیے، 1 صفحہ 4 لائن والی کاپی لیجیے، اس پر پریکٹس کیجیے۔ تو دیکھیے انگریزی میں لکھے جانے والے حروف ہیں، یہ کرسی حروف ہیں۔ تو دیکھیے اے جو ہے اس طرح بیچ کی لائن میں لکھا جاتا ہے اور بی اوپر کی لائن سے شروع کر کے اس طرح، سی ایسے، اور ڈی دیکھیے یہاں سے شروع کر کے اوپر لے گئے پھر نیچے یوں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے ای یہاں سے شروع کریں گے ہم، یہ لائن ہے، اس کے نیچے سے شروع کر کے گھما کے یوں، اور ایف اس طرح یوں لے کے نیچے لا کے یوں۔ جی پہلے گول بنائیں گے بیچ کی لائن میں، پھر نیچے لے گئے پھر یوں۔ ایچ اس طرح یہاں سے شروع کریں بیچ کی لائن سے اوپر لے گئے پھر نیچے لا کے یوں، اور آئی بھی اس طرح یہاں سے شروع کریں گے پھر یہ لے جا کے ڈاٹ ڈالیں گے، پھر جے دیکھیے زیادہ تر جو ہے ہم شروعات جو کرتے ہیں یہ بیچ کی لائن سے، یہاں سے دیکھیے ایسے کر کے یوں، پھر بندی، اس کے بعد یہ کے بنانے کے لیے اس طرح اوپر لے گئے نیچے لے گئے پھر یہ ایسے کر کے یوں، اس کے بعد ایل اوپر لے گئے پھر نیچے لا کے ادھر گھما دیا۔ اس کے بعد دیکھیے ہم یہاں سے شروع کریں گے، ہم بیچ کی لائن میں یہ بیچ کی لائن میں لکھنا ہے ہمیں، ایم یوں کر کے یوں، این بھی اسی طرح بیچ کی لائن میں، او بھی بیچ کی لائن میں، اور پی شروع کریں گے بیچ کی لائن سے لیکن نیچے والی لائن میں نیچے لے جائیں گے اس طرح، کیو اس طرح شروع کریں گے نیچے لے گئے پہلے گول بنایا پھر یوں لے کے یوں، آر ایسے یوں، ایس ٹی دیکھیے یہاں سے شروع کر کے اوپر لے گئے پھر یوں، اور یو اس طرح، وی ڈبلیو یوں کر کے یوں، ایکس یہاں سے شروع کریں گے یوں لیا پھر واپس یہاں لا کے یوں، وائی دیکھیں یوں شروع کر کے یوں لے گئے پھر یہ نیچے لا کے یوں، اب زیڈ یہاں سے شروع کر کے یوں پھر یوں پھر یوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے برائے یادداشت، ٹو ریممبر، انگریزی میں بڑے کیپٹل اور چھوٹے اسمال 2 طرح کے حروف ہوتے ہیں۔ بڑے حروف کا استعمال جملے کے شروع میں، اس میں معرفہ جیسے دہلی کے شروع میں ہوتا ہے، نیز الفاظ کے مختصر مخفف شکل میں جیسے ڈاکٹر کا ڈی جو ہے بڑا لکھیں گے، کا مختلف مہینوں اور دنوں کے نام جیسے مارچ، سیٹرڈے وغیرہ کے لیے ہوتا ہے۔ بڑے حروف کے ہونے سے زبان دیکھنے میں اچھی لگتی ہے۔ 12ویں دن میں اور دیکھیں، سوچیے اگر انگریزی میں کیپٹل لیٹر نہ ہو تو میں کے لیے آئی لکھا جاتا ہے، آئی نہیں ہے نا، اگر کیپٹل لیٹر نہیں ہوتا تو یہ اس طرح آئی لکھتے، لیکن ہم آئی ہمیشہ اپنے لیے جب یوز کرتے ہیں میں کے لیے تو ہمیشہ کیپٹل لکھتے ہیں۔ اردو لائن کے بیچ میں لکھی جاتی ہے جبکہ انگریزی لائن کے لیے ٹھیک اوپر لکھی جاتی ہے، یعنی کیپٹل لیٹر لکھتے ہیں، اوپر کی 2 لائنیں یوز کر کے سارے حروف اے سے زیڈ تک کیپٹل لیٹرز لکھیں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں، اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو ضرورت مند ہو ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری ہمت بڑھے گی، تو پلیز آپ لوگ میری ہمت بڑھا دیا کریں۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی،
تب تک کے لیے اللہ حافظ.